اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک سخت ترین جلالی عمل لے کر آئے ہیں، اور یہ ایسا عمل ہے کہ مومنین کی حاجات کسی بھی صورت اس عمل کو کرنے کے بعد رد نہیں کی جا سکتی ہیں۔ علماء خصوصی طور پر سخت ترین حالت پریشانی میں، سخت ترین مصیبت میں، اور جب آپ کی حاجات قبول نہ ہو رہی ہوں، آپ ہر عمل و وظیفہ کر کے تھک چکے ہوں، اس وقت علماء خصوصی طور پر بیان کرتے ہیں کہ آپ امام زمانہ کا یہ استغاثہ، خصوصی طور پر یہ نماز استغاثہ بدھ، جمعرات اور جمعہ 3 دن لگاتار کریں۔ وینسڈے، تھرسڈے اینڈ فرائیڈے 3 دن لگاتار امام زمانہ کے اس نماز استغاثہ کے عمل کو کریں۔ بے انتہا یہ مختصر ترین نماز امام زمانہ کی، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ پڑھنے والی نماز بالکل نہیں ہے۔ یہ مختصر ترین نماز ہے، لیکن سخت ترین یہ نماز ہے۔ مومنین نے کرنا یہ ہے کہ اس نماز کے لیے خصوصی طور پر مومنین نے غسل کرنا ہے۔ اگر آپ کسی وجہ سے غسل نہیں کر سکتے تو آپ نے باوضو ہونا ہے، بہترین لباس کو زیب تن کرنا ہے۔ دوران عمل کوشش کیجئے، یہ عمل ویسے تاریکی شب میں کیا جانے والا ہے، تاریکی شب میں کیا جانے والا یہ عمل ہے۔ آپ نے اس عمل کو خصوصی طور پہ بدھ والے دن، جمعرات والے دن اور جمعے والے دن بعد مغربین سے لے کر نصف شب تک، آپ کسی بھی وقت بدھ کو بعد مغربین سے لے کے نصف شب تک، جمعرات کے دن بعد مغربین سے لے کے نصف شب تک، اور جمعے کے دن بعد مغربین سے لے کے نصف شب تک، ان 3 دنوں میں آپ نے لگاتار اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے باوضو ہونا ہے، بہترین لباس زیب تن کرنا ہے۔ دوران عمل آپ اپنے کمرے میں، جس جگہ پر آپ خلوت و تنہائی میں اس عمل کو کر رہے ہیں، وہاں آپ نے لوبان یا اگربتی کو، بخور کو، خوشبوات کو لازماً جلانا ہے۔ چاہے آپ بخور جلا لیں، چاہے لوبان جلا لیں، چاہے آپ اگربتیاں جلا لیں، خوشبو ضرور ہو، پاک و پاکیزہ بہترین لباس زیب تن کیے ہوں، باوضو ہوں۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اس نماز کا طریقہ ذرا سا مختلف ہے۔ 2 رکعت نماز آپ نے امام زمانہ کی بارگاہ میں پڑھ کر پیش کرنی ہے، لیکن اس نماز میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کی پہلی رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد سورہ انا انزلنہ کی تلاوت کرنی ہے، رکوع اور 2 سجدے کرنے کے بعد۔ پہلی رکعت میں رکوع اور 2 سجدے کرنے کے بعد جب آپ دوسرا سجدہ کر لیں، جب آپ پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ کر لیں تو اس کے بعد آپ نے بیٹھ کر 1 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے۔ پہلی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت نماز پڑھنی ہے، اس میں بھی آپ نے دوسری رکعت میں بھی آپ نے الحمد کے بعد انا انزلنہ پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں بھی الحمد کے بعد انا انزلنہ 1 مرتبہ، دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد 1 مرتبہ انا انزلنہ، لیکن پہلی رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد آپ نے بیٹھ کر 1 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ نے زیر آسمان جانا ہے۔ اگر آسمان نہیں ہے تو اپنے ہی کمرے میں کھڑے ہو کر آپ نے زیر آسمان دیکھتے ہوئے اشک بار آنکھوں کے ساتھ، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اول و آخر 3 مرتبہ 3 ٹائمز درود کے درمیان میں 184 ٹائمز 184 مرتبہ پڑھنا ہے، 184 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا حجت القائم علیہ السلام، یا حجت القائم علیہ السلام،
بے انتہا یہ سخت ترین جلالی عمل ہے۔ سخت ترین مصیبت و پریشانی میں اس نماز کو، اس استغاثے کو 3 دن لگاتار، وینسڈے، تھرسڈے اینڈ فرائیڈے، تینوں دن لگاتار بعد مغربین سے لے کر نصف شب تک تنہائی میں، تاریکی شب میں، بنا کسی سے کلام کیے کرنا ہے۔ آپ دیکھیے گا اس عمل کی برکت سے خداوند متعال بحق کے صاحب العصر والزمان فوراً کے فوراً، یقین جانیے یہ 1 دن کا عمل ہی آپ کو آپ کی حاجات دلانے کا ضامن ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ 3 دن لگاتار اس عمل کو کریں، کیونکہ 3 دن تک اس عمل کو کیے جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ 3 دن لگاتار اس عمل کو کرنے کے بعد کوئی مومن یا مومنہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہم سے شکایت کرے کہ اسے اس کی حاجت نہیں ملی۔ ہمارا بھی یہ آزمودہ ترین اور مجرب ترین عمل ہے۔ ہر قسم کی مشکلات و پریشانی کے خاتمے کے لیے، ہر قسم کی حاجات کی قبولیت کے لیے مومنین اس عمل خاص کو کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و